السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KNYF آفیشیل ملتان چینل دیکھنے والے دوست، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، دو باتیں یاد رکھنی ہیں پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں، غریب سے امیر سے دو باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں۔ ایک، پاکستان میں مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی۔ نمبر دو، قحط سالی، نہ بارش آ رہی ہے، نہ کھیتوں کی بڑھائی ہو رہی ہے، نشو و نما ہو رہی ہے، اور نہ ہی جانور ٹھیک سے پل رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ممالک بھی ہیں ان میں یہ معاملات نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں یہ معاملہ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ قحط سالی کیوں ہے؟ مہنگائی کیوں؟ چلتا ہوں، اگر میں اسلام کی روشنی میں اگر آپ کو میں سمجھانا چاہوں تو قرآن پاک میں سورہ یوسف ہے، جس میں اللہ پاک نے پورا ایک واقعہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے اس واقعے میں یہ بھی بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں قیمت لگی تو 7 سال اس جگہ پر قحط رہا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تھی تو 7 سال وہاں پر قحط رہا ہے۔ جن نبی کریم علیہ السلام کی خاطر پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، جن کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے، جن کے لیے جن و انس بنائے گئے، جن کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی اس نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو کیا خیال ہے اللہ پاک بدلہ نہیں لے گا؟ وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں زندہ تھے، ظاہری حیات میں موجود تھے، تو ایک بے غیرت بھونک اٹھا کہ نعوذ باللہ یہ حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں بولا کہ یہ تو مجنون ہے۔ ہر معاملے پہ اللہ کے نبی نے معاف فرمایا، اللہ نے بھی معاف فرما دیا جب نبی کریم علیہ السلام نے معاف فرمایا، لیکن جب بات نبی کی عزت پہ آئی تو اللہ بھی چپ نہ رہا۔ جب اس بندے نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے حق میں اللہ پاک نے سورہ قلم کی آیت اتار دی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے نبی غم نہ کرو کہ یہ تمہیں جو کہتے ہیں، حقیقت میں یہ خود مجنون ہے، حقیقت میں یہ خود چور ہے، حقیقت میں یہ خود وعدہ خلاف ہے، حقیقت میں یہ خود منافق ہے، حقیقت میں یہ خود جھوٹا ہے، اور آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جو حرام کی پیداوار ہوگی اللہ پاک ان کے راز نہیں کھولے گا۔ اللہ پاک قیامت والا دن جن کے باپ نہیں ہوں گے اللہ پاک ان کو ان کی ماں کے نام سے بلائے گا، لیکن یہاں پر اللہ پاک قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب میں بندے کا راز کھول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے محبوب کی گستاخی کی گئی۔ سننے کو یہ ملتا ہے کہ جناب پاکستان کی مہنگائی میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ کردار عوام کا ہے۔ میں آپ ان کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن جہاں پر کردار عوام کا ہے وہاں پر 50% کردار ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے۔ یہ جو ملک بنا ہے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک اگر حضور کی گستاخی ہو اور کھڑا نہ ہو اور عالمی سطح پر جواب نہ دے سکے تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، بارشوں کا نہ آنا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تو اللہ پاک نے 7 سال قحط ڈال دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عزت پہ بات آئی اور ان کی تو پتہ نہیں کیا کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت مسلمہ خاموش ہے اور کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار ڈسٹرب ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، تو پھر یقیناً یہ مہنگائی اسی کا نتیجہ ہے، یہ بارشیں نہ ہونا اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے حضور کی عزت پہ پیرا نہ دے سکیں۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کون سے منہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ اس نبی کی عزت کی خاطر ہم باہر نہ آ سکے، لوگوں کو جواب نہ دے سکے گستاخوں کو، کہ جس نبی نے ہم تک دین مکمل پہنچانے کے لیے غزوہ بدر لڑی، اپنے طائف میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لوگوں نے پتھر مارے، حضور نے اتنی تکلیفیں برداشت کی صرف اس لیے کہ میری آنے والی امت پہ یہ دین مکمل ہو جائے، یہ دین مکمل ان تک پہنچ جائے۔ تو آج ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا؟ حضور کے نواسوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنا پورا کنبہ شہید اسلام کی خاطر کروا دیا تاکہ امت تک دین مکمل پہنچے۔ تو آج امت نے حضور کے دین کے ساتھ کیا کیا؟ آج امت نے حضور کے نواسوں کی عزت کے ساتھ کیا کیا؟ آج امت نے حضور کی عزت پہ جب بات آئی تو کیا کیا؟ صرف ایک جماعت تحریک لبیک نکلی جنہوں نے قال بھی دی، باقاعدہ پورے پاکستان میں احتجاج بھی کیا،
بات تحریک لبیک کی نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک توفیق دیتا ہے، چاہے کوئی بھی اٹھ کے نکل آئے، لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف تحریک ہی کیوں نکلی؟ باقی جماعتوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کیا؟ اور ابھی تک عالمی سطح پر جواب نہیں گیا۔ تو گزارش یہی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے بول بھی نہ سکے، عالمی سطح پر ان کے پاس طاقت ہوتے ہوئے بھی عالمی سطح پر انہوں نے یہ بات نہ اٹھائی، انڈیا کو دھمکایا نہیں۔ کیا وجہ؟ جی ہم ڈرتے ہیں، ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ یاد رکھنا، سب سے بڑی پاور میرے رب کی پاور، اسلام کی پاور ہے۔ اور حضور کی عزت پہ بات آ جائے اور ہم خاموش رہیں تو یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ جو غیرت مند مسلمان ہے وہ کبھی خاموش نہیں رہتا۔ تو اپنے گریبان میں جھانکیں، اور گزارش میری یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ قرآن پاک بھی فرماتا ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے لوگ آج کے دور میں آپ تحریک کو دیکھیں، تحریک لبیک کے لوگوں کو دیکھیں، صحیح لوگوں کو دیکھیں۔ تحریک لبیک کا لبادہ اوڑھ کے بھی کئی منافقین ہمارے تحریک لبیک میں گھس آئے ہیں، لیکن صحیح لوگوں کو دیکھیں جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اور پھر پوچھیں اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، کیا تحریک لبیک حضور کی عزت پہ پہرا نہیں دیا؟ کہ تحریک لبیک نے ظلم و ستم برداشت نہیں کیا، لیکن پھر بھی کھڑی ہے حضور کی عزت و ناموس کے پہرےدار کے لیے، اسلام کے نظام کو تخت پہ لانے کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک تحفہ، ایک رہنما بنا کے بھیجا کہ ہم اسلام کی حکمرانی کو دوبارہ بحال کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔